الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ جو سے اقسام کی مشق ہے، آج انشاءاللہ مشق کو حل کریں گے۔ سیکشن الف ہے، درج ذیل کلمات سے اقسام الگ الگ کریں۔ نمبر 1 ہے ضرب، مارا اس سے ایک مرد نے۔ اب اس کے ترجمے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ فعل ہے، کیونکہ مارنے کا کم فعل میں ہی ہوتا ہے۔ نمبر 2 علا، علا کا ترجمہ ہے پر۔ اب یہ ترجمہ مکمل حاصل نہیں ہو رہا تو یہ حرفی ہوگا۔ نمبر 3 قلم، یہ اسم ہے کیونکہ اس کے اوپر تنوین ہے۔ نمبر 4 قراصۃ، کاپی، یہ بھی اسم ہے کیونکہ اس کے اوپر تنوین بھی ہے اور تائے متحرک بھی ہے۔ نمبر 5 نصر، مدد کی اس ایک مرد نے، یہ فعل ہے۔ نمبر 6 ینصرن، یہ بھی فعل ہے۔ نمبر 7 اکتب، میں لکھتا ہوں، یہ بھی فعل ہے۔ نمبر 8 ذہب، وہ گیا، یہ بھی فعل ہے۔ نمبر 9 جاء، وہ آیا، یہ بھی فعل ہے۔ نمبر 10 فی، اس کا ترجمہ ہے میں، فی یہ حرف ہے۔ نمبر 11 المدینۃ، یہ اسم ہے۔ نمبر 12 فعل، یہ بھی اسم ہے۔ سیکشن بی، درج ذیل اسماء میں سے مصدر، مشتق اور جامد جدا جدا کریں۔ نمبر 1 بیتن، یہ اسم جامد ہے کیونکہ بیتن نہ ہی اسم مصدر ہوگا اور نہ ہی اسم مشتق ہوگا۔ اگر اسم مشتق ہوتا تو اس کی صرف صغیر یا صرف کبیر بنتی، اگر اسم مصدر ہوتا تو اس کے ترجمے میں آخر میں نہ ضرور آتا، اس لیے یہ اسم جامد ہے۔ نمبر 2 بابن، یہ بھی اسم جامد ہے۔ نمبر 3 مفتوحن، یہ اسم مشتق ہے۔ نمبر 4 فہم، سمجھنا، یہ اسم مصدر ہے کیونکہ اس کے ترجمے میں آخر میں نہ آ رہا ہے۔ نمبر 5 حسن، یہ اسم مشتق ہے کیونکہ صفت مشبہ ہے اور صفت مشبہ اسم مصدر سے بنتی ہے۔ نمبر 6 افضل، یہ اسم مشتق ہے۔ نمبر 7 ناصر، یہ بھی اسم مشتق ہے۔ نمبر 8 کریم، یہ بھی اسم مشتق ہے۔ نمبر 9 شربن، پینا، یہ اسم مصدر ہے کیونکہ اس کے ترجمے میں آخر میں نہ آ رہا ہے۔ نمبر 10 جری، دوڑنا، یہ بھی اسم مصدر ہے کیونکہ اس کے آخر میں نہ آ رہا ہے۔ نمبر 11 ذاہبن، یہ اسم مشتق ہے۔ نمبر 12 سمع، سننا، یہ اسم مصدر ہے۔ نمبر 13 مکتوبن، یہ اسم مشتق ہے کیونکہ مکتوبن اسم مفعول کا صیغہ ہے اور اسم مفعول مصدر سے ہی بنتا ہے۔